جی السلام علیکم. آج ہماری گفتگو کا موضوع ارض فلسطین ہے. اس سے متعلق کچھ سوالات ہیں جس کا ہم جواب ڈھونڈتے ہیں. سوال نمبر 1، کیا اسرائیل اس سرزمین پر واقعی حق رکھتا ہے؟ سوال نمبر 2، کیا فلسطینی اس سرزمین کے آبائی لوگ ہیں یا کہیں سے ہجرت کر کے آئے تھے؟ اور آخری سوال کہ کیا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ایک حقیقت ہے، افسانہ ہے یا ایک جھوٹ ہے تاکہ سرزمین پر قبضہ کیا جا سکے؟ آئیے ان سوالات کے جواب ڈھونڈتے ہیں. تقریباً 3000 سال قبل مسیح کی بات ہے کہ اس علاقے کو، جہاں اس وقت فلسطین ہے، اس کو کنعان کہتے تھے. یہ بائبل، ایجپشین سکرولز اور میزوپوٹیمین اسکرپٹس میں اس کا نام کنعان ملتا ہے. یہ جو کنعان میں رہنے والے لوگ تھے ان کو کینانائٹس کہتے تھے. یہ نہ مسلمان تھے، نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے. یہ پانی، آگ، بتوں کو، سورج، جانوروں کو، غرض کے ہر چیز کو پوجتے تھے. اور یہ ایک ملٹی ریلیجن سوسائٹی تھی جو مختلف قبائل پہ مشتمل تھی. ان تمام کو کلیکٹیولی کینانائٹس کہتے تھے. یاد رہے یہ 3000 سال قبل مسیح کی بات ہے، اور ہمارے پاس جو ہسٹری آف ٹائم ہے، جو ہمیں معلوم ہے، وہ تقریباً 5000 سال تک ہے، قبل مسیح تک ہے، جہاں ہمیں مصر کے فرعونوں کا ذکر ملتا ہے. تو یہ جو کینانائٹس تھے یہ جس علاقے میں رہتے تھے، اس میں ماڈرن اسرائیل، ویسٹ بینک، غزہ، صدرن سیریا، ویسٹرن جارڈن، یہ تمام علاقے مشتمل تھے جن کو ہم گریٹر اسرائیل بھی کہتے ہیں. اور آج اسرائیل کا انہی ریاستوں پر کلیم بھی موجود ہے. تو اس کے بعد تاریخ نیچے آتی ہے اور 1200 سے 2000 سال قبل مسیح پر آتے ہیں. یہاں پر یہ جو کینانائٹس ہیں یہ اپنے عروج پر ہوتے ہیں. یہاں پر ان کی ریاستیں ہوتی ہیں، ان کے بادشاہ مختلف ہوتے ہیں، ان کے شہر ہوتے ہیں جن میں مشہور جیریکو، سائڈن، ہیزر شہر موجود ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جیریکو کے نام کا اسرائیل کا ایک میزائل سسٹم بھی موجود ہے، اس لیے یہ لوگ اپنے آپ کو ان سے نسبت کرتے ہیں. اس کے بعد تقریباً 1200 سے 1300 کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. اور یہ جو کینانائٹس ہوتے ہیں یہ اپنے اس میں سے جو ایک بڑا حصہ ہے وہ حضرت موسیٰ کو ماننا شروع کر دیتا ہے، اور وہیں سے بنی اسرائیل اور اسرائیلائٹس کا وجود آتا ہے. یہ اسرائیلائٹس ہوتے پہلے بھی ہیں. یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اسرائیلائٹس ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. لیکن اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ باقاعدہ ایک کمیونٹی کی شکل اختیار کرتے ہیں. اب ہمارے پاس 3 کمیونٹیز ہوتی ہیں جو کہ ان قبائل جو کہ کینانائٹس تھے ان پر مشتمل تھیں. نمبر 1 جیوز، اسرائیلائٹس یا جن کو ہم یہودی کہتے ہیں. نمبر 2 فلسطائنز. یہ فلسطائنز جو تھے یہ نہ مسلمان تھے، نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے. اس وقت تک اسلام یہاں پہ نہیں آیا تھا، اور ان کو فلسطائنز کہتے تھے جن کو کرنٹلی ہم پیلسٹینینز کہتے ہیں. اس کے بعد ایرامینز بھی تھے. یہ ایرامینز بعد میں جا کر پھر بیبلونینز اور پرشینز میں چلے جاتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ 3 طرح کی ملٹی کلچرل سوسائٹی بن جاتی ہے، اور یہ سوسائٹی کئی سو سال تک اپنے بادشاہ اور اپنے علاقوں پر قابض رہتی ہے، لیکن کوئی ایک دوسرے پر قبضہ نہیں کرتا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ٹیمپل ماؤنٹ یا ہیکل سلیمانی بنایا جاتا ہے اور وہ توڑا جاتا ہے، اور جو بنی اسرائیل ہیں ان کو پرزنرز بنا کر مصر اور پرشیا لے کے چلے جاتے ہیں. یہ لوگ یہاں سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن پیچھے پھر بھی جو لوگ رہتے ہیں وہ فلسطائنز ہوتے ہیں. وہ لوگ وہاں سے نہیں جاتے کیونکہ وہ بنی اسرائیل نہیں تھے. ان پر کوئی اس وقت کے جو طاقتور سلطنتیں تھیں انہوں نے کوئی ایسا ان پر ظلم نہیں کیا تھا یا ان کو پکڑ کے نہیں لے گئے تھے. تو اس لیے کہا جائے کہ فلسطینی تو اس وقت بھی یہاں پر موجود تھے جب جو بنی اسرائیل ہیں ان کو قیدی بنا کر دوسری دنیا میں لے کے چلے گئے تھے لوگ. تو اس کے بعد یہاں پر رومنز آتے ہیں، پرشینز آتے ہیں، اسیرینز آتے ہیں، بیبلونینز آتے ہیں، یہاں پر ایجپشینز آتے ہیں. غرض کہ یہاں پر تمام مذاہب اور تمام طاقتیں جو تھیں اس وقت کی وہ یہاں پر آتی ہیں اور مختلف اوقات میں یہاں پر قابض رہتی ہیں اور یہاں کے لوگوں کو بے اثر انداز ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ کمیونٹیز اور سوسائٹیز بن جاتی ہیں. اس لیے یہاں پر کچھ لوگ اب جو ویسٹرن یورپ سے آتے ہیں وہ کرسچینٹی ساتھ لے کے آ جاتے ہیں، اور یہاں پر کچھ لوگ کرسچنز بن جاتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک ملٹی کلچرل
ایک ملٹی سوشل سوسائٹی بن جاتی ہے، جس کے اندر جیوز ہوتے ہیں جو کہ اسرائیل کو بنانا چاہتے ہیں، جو فلسطائنز ہوتے ہیں جو کہ بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں، عرب ایکسپینشن کے بعد جب عرب جہاں پر آتے ہیں تو ان کو ہم پیلسٹینینز کہتے ہیں۔ اس کے بعد جہاں پر ہمارے پاس رومنز ہوتے ہیں جو کہ کیتھولکس بھی ہوتے ہیں اور آرتھوڈاکس بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس پرشینز ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑی تعداد فارسی بھی بولتے ہیں یہاں پہ، اور پھر ہمارے پاس کرسچنز ہوتے ہیں جو کہ کرسچین، اس لیے سارے مذاہب یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کہا جائے کہ یہ اسرائیل کا علاقہ ہے تو بالکل غلط ہے۔ آپ نے ہسٹری میں دیکھ لیا کہ یہ یہاں پہ فلسطائنز بھی تھے اور عیسائی بھی تھے۔ اگر کہا جائے کہ یہ صرف مسلمانوں کی سرزمین ہے، یروشلم صرف مسلمانوں کا ہے، تو یہ بھی غلط چیز ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا بھی یہاں حق نہیں ہے۔ اور اگر آپ مذہب کے طور پہ بھی دیکھیں تو یہاں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں وہ یہاں پر آئے، اور یہیں پر جو کووننٹس ہیں جس کو 10 ٹیسٹامنٹس کہتے ہیں وہ بھی یہاں پر، جس کو ہم 10 فرمودات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ بقول یہودیوں کے وہ کوہ طور سے لے کے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر لکھوا کے دیے تھے، وہ یہاں پر کہیں پر غائب ہیں ٹیمپل ماؤنٹ کے اندر، جس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اور دوسرے مسلمان ہیں جو یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو معراج یہاں سے ہوا تھا، اور سیکنڈلی یہ ہمارا پہلا قبلہ تھا، اور یہ سگنیفیکنس ہم مسلمز کے لیے ایک اور بھی یہاں پر ہے اور کرسچنز کے لیے بھی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر پیدائش بھی ہوئی تھی اور ان کو یہاں پر کروسیفائی بھی کیا گیا تھا۔ تو مسلمانوں کا یہاں پر ڈبل کلیم ہے، لیکن ہر طرح کے کمیونٹیز کا یہاں پر اسٹیک ہے یروشلم کے اندر۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ میں کبھی بھی مسلمانوں نے یروشلم کو کبھی بھی تباہ نہیں کیا، اور آج بھی۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ یہ کسی ایک مذہب کا شہر، ملک ہے یا سرزمین ہے، بالکل نہیں۔ اس لیے یہاں پہ 2 اسٹیٹ سولوشن دیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ نہ یہودی چھوڑیں گے اس کو، نہ مسلمان چھوڑیں گے، کرسچنس کا اتنا اسٹیک نہیں ہے یہاں پہ۔ تو اس لیے، اور گریٹر اسرائیل ایز ملٹی کلچرل، ملٹی ریلیجن، ایک ملٹی سوشل سوسائٹی کے تحت تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اگر صرف کہا جائے کہ بنی اسرائیل یا اسرائیلائٹ اس کو بنانا چاہتے ہیں تو بالکل غلط ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر باقی کمیونٹیز کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ آنے والے پروگرامز میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد یہاں سے کرسچینٹی کیسے پھیلتی ہے، اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد آخر کیوں کرسچینٹی سب سے بڑا مذہب بن جاتی ہے۔ چلیں، شکریہ۔